ایک لمحے کو میرے ذہن میں یہاں سے بھاگنے کا خیال بھی آیا تھا۔ اگر میں ذرا سی ذہانت سے کام لیتا تو میری کوشش کامیاب بھی ہو سکتی تھی، لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی میرے سامنے تھا۔ یہ ان کا علاقہ تھا۔ شکاری کتوں کی طرح میرا پیچھا کریں گے اور یا تو مجھے گولیوں سے چھلنی کر دیں گے یا میں دوبارہ پکڑا جاؤں گا۔ میں نے بھاگنے کا خیال ذہن سے نکال دیا۔ ویسے بھی ان کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ مجھے کہیں اور بھیجا جانے والا ہے۔ اس کمرے کی ایک دیوار پر کارنر کلاک بھی لگا ہوا تھا، جس کی سوئیاں 12:30 کا وقت بتا رہی تھیں۔ مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ یہ کون سا علاقہ ہے، لیکن قرائن بتا رہے تھے کہ رات کا بقایا حصہ بھی سفر کرتے ہوئے ہی گزرے گا۔ 1:30 بجے کے قریب مجھے مکان سے باہر لے آیا گیا۔ رئیس کبو ان لوگوں کے ساتھ جیپ کے قریب کھڑا تھا اور اس کے ساتھ اس قیامت کو دیکھ کر میری آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی۔ سٹون ورش جینز کی ہلکے نیلے رنگ کی پینٹ اور سفید اوپن شرٹ میں وہ قیامت ہی لگ رہی تھی۔ قمیض کے اوپر کے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے۔ وہ ہوش اڑا دینے والا منظر دیکھ کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اسی وقت اس نے بھی گہری نظروں سے میری طرف دیکھا تھا اور میں نے محسوس کیا تھا کہ اس کے ہونٹوں پر بہت خفیف سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ رئیس کبو کے ساتھ پجیرو میں جائے گی، لیکن جب وہ جیپ کی پیسنجرز سیٹ پر بیٹھی تو میرے دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی، گویا یہ وہیں جا رہی تھی جہاں مجھے لے جایا جا رہا تھا۔ مجھے ایک بار پھر ہتھ کڑی لگا دی گئی تھی۔ اسٹیئرنگ مقدم نے سنبھال لیا تھا اور آچر اور میرا میرے سامنے والی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ میرا ذرا سائیڈ میں تھا اور آچر بالکل میرے سامنے بیٹھا تھا۔ تم کون سا راستہ پکڑو گے؟ رئیس کبو نے مقدم سے پوچھا۔ نگر پارکر والا وڈیرا سائیں، مقدم نے جواب دیا۔ سلیمان شاہ بھی تو راستے میں ہمارا انتظار کر رہا ہوگا، اسے ساتھ لے کر ہم گھاٹیوں کی طرف نکل جائیں گے۔ گھاٹیوں کی طرف مت جانا، سوئی گام کا رخ بھی مت کرنا، دلدلی علاقے کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے کدالیا کی طرف نکل جانا، وہ راستہ زیادہ محفوظ ہوگا۔ رئیس کبو نے کہا۔ جی سائی، مقدم نے جواب دیا۔ جیپ حرکت میں آ گئی اور رات کی تاریکی اور ویرانے میں ہمارا سفر ایک بار پھر شروع ہو گیا۔ کچے راستوں سے نکل کر ہم پختہ سڑک پر آ گئے۔ یہ سڑک ویراواہ سے ہوتی نگر پارکر کی طرف چلی گئی تھی۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ لوگ مجھے سرحد پار لے جانا چاہتے تھے۔ میں نے ابھی تک ان میں سے کسی سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ یہ لوگ مجھے اس طرح اغوا کر کے سرحد پار کیوں لے جا رہے ہیں۔ میں نے اپنے آپ کو وقت کے دھارے پر چھوڑ دیا تھا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد سامنے اونگتی ہوئی سی کچھ روشنیاں نظر آنے لگیں۔ وہ نگر پارکر نام کا چھوٹا سا شہر تھا، لیکن جیپ اس طرف جانے کی بجائے پختہ سڑک سے اتر کر کچے راستے پر اتر گئی اور شہر کے دور سے ہی ہوتی ہوئی دوسری طرف نکل گئی۔ تقریباً 15 منٹ مزید چلنے کے بعد مقدم نے جیپ روک دی، 2 مرتبہ ہیڈ لیمپس سے سگنل دے کر بجھا دیا۔ چند سیکنڈ بعد ہی ایک آدمی جھاڑیوں سے نکل کر جیپ کے قریب آ گیا۔ وہ سلیمان شاہ تھا، جو نہ جانے کب سے یہاں کھڑا ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی جیپ حرکت میں آ گئی۔ اس مرتبہ مقدم نے ہیڈ لیمپس نہیں جلائے تھے اور راستہ بھی تبدیل کر لیا تھا۔ صورتحال کیا ہے؟ مقدم نے پیچھے مڑ کر سلیمان شاہ سے پوچھا، جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ سب ٹھیک ہے، رفتار بڑھا دو، سلیمان شاہ نے جواب دیا۔ مقدم نے جیپ کی رفتار بڑھا دی۔ سخت اور جمی ہوئی ریت تھی۔ راستہ بہرحال
ناہموار تھا جس سے جیپ اچھل رہی تھی اور زوردار جھٹکے لگ رہے تھے۔ میں نے ہتھ کڑی والے ہاتھ سے پائپ کو بھی مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ تھوڑا ہی فاصلہ طے کرنے کے بعد چھوٹے چھوٹے ٹیلے شروع ہو گئے۔ تاریکی میں بہت دور پہاڑیوں کے تاریک سے شعلے بھی دکھائی دے رہے تھے۔ جیپ ان ٹیلوں کے گرد چکراتی دوڑتی رہی اور پھر ایک جگہ رک گئی۔ اس وقت 4 بج رہے تھے۔ سلیمان شاہ چھلانگ لگا کر پچھلی سیٹ سے اترا اور ڈرائیونگ سائیڈ پر مقدم کے قریب جا کر کھڑا ہوا۔ اس کے اشارے پر مقدم نے انجن بند کر دیا اور وہ دونوں کسی قسم کی آواز سننے کی کوشش کرنے لگے۔ 10 منٹ گزر گئے۔ ہر طرف ویرانہ اور سناٹا تھا۔ کہیں سے کوئی معمولی سی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی، اور پھر گھوں گھوں کی آواز سن کر میں بھی چونک گیا۔ وہ کسی گاڑی کے انجن کی آواز تھی اور غالباً جیپ تھی۔ ایسے علاقوں میں 4 وہیل ڈرائیو جیپ ہی چل سکتی ہے۔ آواز لمحہ بلمحہ واضح ہوتی جا رہی تھی۔ پھر یوں لگا جیسے وہ گاڑی ہمارے سامنے والے ٹیلے کی دوسری طرف سے گزر رہی ہو۔ سلیمان شاہ اس گاڑی کی آواز قریب آنے سے پہلے ہی ٹیلے پر چڑھا گیا تھا، اور پھر گاڑی کی آواز رفتہ رفتہ دور ہوتی چلی گئی۔ سلیمان شاہ دوڑتا ہوا ٹیلے سے اتر آیا۔ نکل جاؤ، وہ ہاتھ ہلاتے ہوئے بولا۔ اس وقت راستہ بالکل صاف ہے، جیپ کو جتنی تیز چلا سکتے ہو چلا کر نکل جاؤ۔ مقدم نے ایک زوردار جھٹکے سے جیپ کو آگے بڑھایا۔ سلیمان شاہ وہیں رہ گیا، اور میں تھا کہ 2-3 گھنٹوں میں اور مجھے یقین تھا کہ 2 سے 3 گھنٹوں میں ہم اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائیں گے۔ جیپ ٹیلے کے اوپر سے گھوم کر تیز رفتاری سے دوڑنے لگی۔ یہ راستہ زیادہ ناہموار تھا، بڑے زبردست جھٹکے لگ رہے تھے۔ میں 2 مرتبہ اپنی سیٹ سے نیچے گرا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک جیپ اسی طرح دوڑتی رہی اور پھر اس کی رفتار کم ہو گئی۔ ان سب نے اطمینان کے سانس لیے تھے۔ رات اختتام پذیر تھی۔ ڈینجر زون سے نکل آنے کے بعد وہ سب مطمئن ہو گئے تھے۔ رات کے ابتدائی حصے میں اگرچہ مجھے بڑے زور کی نیند آ رہی تھی، لیکن اب نیند کا کوسوں دور تک نام و نشان تک نہیں تھا۔ میرے سامنے والی سیٹ پر بیٹھے ہوئے میرا اور آچر بار بار اونگ رہے تھے۔ انہیں اس طرح اونگتے دیکھ کر میرے ذہن میں اچانک ہی ایک خیال ابھرا، اور میں نے اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے آگے دیکھا، وہ خوبصورت حسینہ مقدم سے باتیں کر رہی تھی۔ میں کن اکھیوں سے میرا اور آچر کی طرف دیکھنے لگا۔ میرا اگلے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے اونگ رہا تھا۔ آچر سیٹ پر قدرے پیچھے کی طرف جھکا بیٹھا تھا۔ اس کی کلاشنکوف گود میں تھی۔ ایک ہاتھ کلاشنکوف پر تھا اور دوسرے ہاتھ سے کندھے کے قریب پائپ کو پکڑ رکھا تھا۔ میرا ایک ہاتھ پائپ سے ہتھ کڑی میں تھا اور دوسرا آزاد تھا۔ میں نے کن اکھیوں سے ایک بار پھر صورتحال کا جائزہ لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ آنکھیں بند کرنے سے پہلے میں نے یہ بات خاص طور سے نوٹ کی تھی کہ آچر میری طرف دیکھ رہا تھا۔ 2 منٹ بعد میں نے ایک آنکھ میں ذرا سی جھری پیدا کر کے آچر کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ 2 منٹ بعد میں نے ایک آنکھ میں ذرا سی جھری پیدا کر کے دیکھا، آچر کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ وہ اونگنے لگا تھا۔ میں بہت محتاط انداز میں سیٹ پر آہستہ آہستہ آگے کی طرف کھسکنے لگا۔ میرا انداز ایسا ہی تھا جیسے جھٹکے لگنے کی وجہ سے سیٹ پر ٹکنا مشکل ہو رہا ہو۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا تو یہ لوگ مجھے اس قدر مار لگائیں گے کہ پچھلی ساری ماریں بھول جاؤں گا۔ اونگنے کے انداز میں میری گردن نیچے جھک گئی، اور جب میں نے ہاتھ آچر کی گردن میں رکھی ہوئی رائفل کی طرف بڑھایا
تو اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ شاید اس کی چھٹی حس نے اسے کسی خطرے سے خبردار کیا تھا۔ میرا ہاتھ اپنی رائفل کی طرف بڑھتے دیکھ کر اس نے بڑی پھرتی سے رائفل سنبھالنے اور سیدھا ہونے کی کوشش کی، لیکن میں اس سے زیادہ پھرتیلا ثابت ہوا۔ رائفل ہاتھ میں آتے ہی میں بڑی تیزی سے سیٹ پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ آچر چیختا ہوا میری طرف جھپٹا، مگر میرے پیر کی زوردار ٹھوکر سے وہ اپنی سیٹ پر الٹ گیا۔ اس کی چیخ کی آواز سن کر میرا بھی ہڑبڑا کر اٹھ گیا اور ریوالور والا ہاتھ اوپر اٹھا دیا۔ میں اس دوران رائفل دونوں ہاتھوں میں سنبھال چکا تھا۔ اس کا رخ میرا کی طرف کر کے میں نے ٹرائگر دبانے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ بیک وقت کئی گولیاں شور مچاتی ہوئی میرا کے سینے میں اور پیٹ میں پیوست ہو گئیں اور وہ سیٹ سے اچھل کر اوندے منہ فٹ بورڈ پر گرا۔ مقدم نے فوراً ہی جیپ روک لی۔ وہ سیٹ کے ساتھ رکھی ہوئی اپنی رائفل اٹھانا چاہتا تھا، لیکن میری رائفل سے نکلنے والی گولیوں نے اس کی کھوپڑی کے پرخچے اڑا دیے۔ ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی ہوئی حسینہ کے منہ سے خوفناک چیخ نکلی اور وہ دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کر اپنی سیٹ پر اوندھی ہو گئی۔ میں نے پھرتی سے گھوم کر آچر کو رائفل کی زد پر لے لیا۔ اپنے دو ساتھیوں کو گولیوں سے چلنی ہوتے دیکھ کر وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ آچر، میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نے کہا تھا نا کہ تم سے اپنی چوٹوں کا حساب ضرور لوں گا، اور اب حساب کا وقت آ گیا۔ مجھے معاف کر دو سائیں۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے لگا۔ میرا باپ، مجھے معاف کر دے، میں تیرے پاؤں پڑتا ہوں۔ اور جیسے ہی آگے جھکا میں نے اس کے منہ پر زوردار ٹھوکر ماری۔ وہ چیختا ہوا دوبارہ اپنی سیٹ پر گر گیا۔ جیب سے ہتھ کڑی کی چابی نکال کر اس چھوکری کو دو، میں نے کہا، اور پھر اس حسینہ کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، او چھوری، اس سے چابی لے کر جیپ سے اترو اور اس طرف آ کر میری ہتھ کڑی کھولو۔ وہ لڑکی سیدھی ہو گئی۔ آچر نے سیٹ کے اوپر سے ہی چابی اس کی طرف بڑھا دی تھی۔ وہ نیچے آئی اور جیپ کے اوپر سے گھوم کر میری طرف آ گئی اور ہتھ کڑی میں چابی لگانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس طرح اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ میں نے آچر کو رائفل کی زد پر لے رکھا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرے، مگر میرا اندیشہ بے بنیاد ہی نکلا۔ وہ سیٹ پر بیٹھا تھر تھر کانپتا اور معافیاں مانگتا رہا۔ جیب سے ہتھ کڑی کی چابی نکال کر اس چھوکری کو دو، میں نے کہا، اور پھر اس حسینہ کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، او چھوری، اس سے چابی لے کر جیپ سے اترو اور اس طرف آ کر میری ہتھ کڑی کھولو۔ وہ نیچے اتر آئی اور جیپ کے اوپر سے گھوم کر میری طرف آ گئی اور ہتھ کڑی میں چابی لگانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ میں نے آچر کو رائفل کی زد پر لے رکھا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرے، مگر میرا اندیشہ بے بنیاد ہی نکلا۔ وہ سیٹ پر بیٹھا تھر تھر کانپتا اور معافی مانگتا رہا۔ ہتھ کڑی کھلنے میں 2 منٹ لگ گئے۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور آچر کو زوردار ٹھوکر مارتے ہوئے غرایا، نیچے اترو، مجھے معاف کر دو۔ میں نے اسے ایک اور ٹھوکر مار دی۔ میں جانتا ہوں کہ ظالم ہمیشہ بزدل ہوتا ہے، دوسروں پر ظلم کرتے ہوئے اسے ذرا بھی رحم نہیں آتا، مگر جب اپنی باری آتی ہے تو گڑ گڑانے لگتا ہے اور رحم کی بھیک مانگنے لگتا ہے۔ میں تو تمہیں بہت دلیر سمجھتا تھا، لیکن تم تو بزدل نکلے۔ میں نے اسے دھکا دے کر جیپ سے نیچے گرا دیا۔
جب تم نے اور میرا نے میری دنائی کی تھی تو میں نے تو تم سے معافی نہیں مانگی تھی، اب تم کیوں رحم کی بھیک مانگ رہے ہو؟ کم از کم اپنی مونچھوں کی تو لاج رکھنی چاہیے۔ چل اٹھ، مجھے تم سے حساب لینا ہے۔ آچر تو اٹھ گیا مگر بدستور گڑ گڑا رہا تھا۔ میں نے رائفل کا بٹ اس کے منہ پر مارا، وہ چیخ اٹھا۔ میرا ہاتھ نہیں رکا، دوسری ضرب اس کی پسلیوں پر لگی اور وہ بلبلاتا ہوا نیچے گرا۔ میں نے اسے ٹھوکروں پر رکھ لیا، زمین پر لوٹتا اور چیختا رہا، لیکن مجھے اس پر ذرا بھی رحم نہیں آیا۔ وہ چند لمحے دہشت زدہ سی نظروں سے میری طرف دیکھتا رہا، پھر ایک طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ وہ 15-20 گز آگے نکل چکا تھا، اس کے منہ سے عجیب سی آوازیں نکل رہی تھیں۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا۔ میں نے رائفل سیدھی کی اور ٹریگر کھینچ لیا۔ ویرانہ ایک بار پھر تڑتڑاہٹ کی آواز سے گونج اٹھا۔ اس مرتبہ اس میں آچر کی چیخیں بھی شامل تھیں۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا ڈھیر ہو گیا۔ میں نے قریب جا کر اسے دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور مڑ کر لڑکی کی طرف دیکھنے لگا جو جیپ سے ٹیک لگائے کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ کسی جرائم پیشہ گروہ میں شامل ہونا الگ بات ہے، لیکن جب صورتحال ایسی ہو تو بڑے بڑوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے۔ آچر کی حالت اس نے دیکھی تھی کہ وہ کس طرح گڑ گڑا کر مجھ سے رحم کی بھیک مانگ رہا تھا، اور وہ تو پھر ایک عورت تھی، فطرتاً کمزور۔ اس نے 3 آدمیوں کو میرے ہاتھوں گولیوں سے چلنی ہوتے دیکھا تھا۔ اس کا خوف زدہ ہونا فطری بات تھی۔ میں نے رائفل کندھے سے لٹکا لی اور جیپ کے پچھلے حصے پر چڑھ گیا۔ میرا دونوں سیٹوں کے درمیان اوندا پڑا تھا۔ میں نے بغلوں میں ہاتھ ڈال کر پہلے اسے سیٹ پر ڈالا اور پھر جیپ سے نیچے دھکیل دیا، اور اس کا ریوالور سیٹ پر ہی پڑا ہوا تھا جسے میں نے اٹھا لیا۔